تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اکیلا تنہا منفرد ہے، جس کی تعریفوں کی کوئی حد نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو بے نیاز ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں، جس کی اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تعداد کے مدد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے آل و اصحاب پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ میں تجھے اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایماندارو اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اگرچہ قرآن مجید کی ہر صورت ہی عظیم ترین ہے، مگر قل هو اللہ احد ایک ایسی عظیم ترین صورت ہے جو لفظوں میں انتہائی چھوٹی اور معانی میں انتہائی فصیح و بلیغ اعلیٰ خوبیوں کا مجموعہ، عظیم ترین فضائل میں منفرد اور قرآن کی ایک تہائی کے برابر درجے کی حامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ قل هو اللہ احد لفظ اللہ، اللہ سبحانہ کے تمام ناموں کو شامل سب سے زیادہ باعث برکت اور اسم اعظم ہے، اور یہ اس عظیم ہستی کا نام ہے جس کے جاہ و جلال سے ساتوں آسمان اور ان کا خلا پر، اور جس کی عظمت ساری زمین اور اس کے اوپر نیچے سب پر محیط ہے، اور اللہ کے بارے میں علم ہر علم کی بنیاد بلکہ سب سے بڑی عظیم اور سب سے بلند پایا معلومات ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، جبکہ اللہ سبحانہ کی معرفت و پہچان کے بغیر فرحت و سرور، بہار اور محبت سب بیکار اور دل مردہ ہیں۔ جیسا کہ مالک بن دینار فرماتے ہیں، دنیا کے مسکین وہ ہیں جو دنیا کی سب سے خوشگوار چیز چکے بغیر ہی اسے چھوڑ گئے۔ ان سے پوچھا گیا دنیا کی سب سے خوشگوار چیز کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی معرفت اور اس کی محبت۔ معرفت وہ ہے جس سے عبادت، محبت اور انکساری کی منازل پروان چڑھتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ چنانچہ جس نے اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور صفات سے پہچان لیا اور اس سے محبت کرتا ہے، اور جب وہ اس سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے ذکر سے مانوس ہو کر اس کا اور اس کی ملاق کا مشتاق ہو جاتا ہے۔ اللہ کا اجلال و تعظیم بھی رب کی معرفت کے حساب سے ہی ہوتا ہے، جبکہ بندگی میں لوگوں کے درجات بھی ان کے دلوں میں اللہ کی معرفت کی گہرائی کے بقدر ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کے دلوں میں معرفت ربانی کے مفہوم کے اجاگر ہونے کے برابر ہی نمازوں میں ان کی حالت تفاوت ہوا کرتی ہے۔ معرفت الہی کی وجہ سے اللہ کی معیت ہر حال میں بندے کے سامنے رہتی ہے، جس سے اس کا دل مطمئن، نفس پرسکون، اور وہ اللہ پر سچا توکل اور حقیقی بھروسہ کر لیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ تو جس نے اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں پہچان لیا وہی سجدوں کی حقیقی لذت اور نماز کے قیام و قعود کا خشوع پاتا ہے۔ تأمل و غور و فکر کرتے ہوئے اللہ کی سلطنت میں محو پرواز رہتا ہے، اور اس کی زبان پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کا ترانہ سدا جاری رہتا ہے۔ اللہ کا نام لینے سے تھوڑی چیز زیادہ، خوف زائل، مصیبت دور، غم و پریشانی ختم اور دشواری آسان ہو جاتی ہے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ جہاں سے روکا گیا وہاں جانے، اور جدھر بلایا گیا وہاں غیر حاضر ہونے سے اپنے رب سے شرماتا ہے، کیونکہ اس پر اللہ کی ہیبت طاری رہتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اپنا پورا بھروسہ غالب و مہربان اللہ پر رکھ جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جبکہ
تو کھڑا ہوتا ہے اور سجدہ کرنے والوں میں تیرا گھومنا پھرنا بھی، اور جب معرفت ربانی کا شعور ناتواں ہو جائے تو ایمان کے چشمے خشک اور لذت اطاعت کی چنگاری بجھ جاتی ہے، دل سخت بے چینی عام اور رزق و مستقبل کا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، وہ ایک جو اپنی قدرت میں بے مثل و بے نظیر ہے، اور وہ اپنی ذات و صفات دونوں میں اکیلا ہے۔ وہی خالق، مالک، رازق، زندہ کرنے والا، مارنے والا اور اپنی مخلوقات میں من مرضی سے تصرف کرنے والا ہے۔ تو ایک اللہ کے علاوہ کوئی غوث، مددگار اور عالم پناہ نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، الصمد یعنی اپنی صفات میں کامل، وہ ذات کے ساری مخلوقات جس کی محتاج ہوں، اور وہ ہر کسی سے بے پرواہ مستغنی ہو، جو نہ مرے گا اور نہ ہی کوئی اس کا وارث ہے، اور آسمان و زمین کی میراث اسی کی ہے، جو نہ سوتا ہے نہ بھولتا ہے، وہ بادشاہ جس کی سرداری مکمل ہے، جو پاک و اعلیٰ ہستی اپنے علم، حلم، حکمت، قدرت، عزت اور تمام صفات میں عظیم ہے، اور وہ بے نیاز ذات کے تمام مخلوقات حاجت روائی کے لیے اس کی نیاز مند ہوں، اور وہ سب کے لیے کافی ہو۔ اللہ کا نام الصمد بندے کا یہ شعور بیدار کر دیتا ہے کہ طاقت، عزت اور تونگری کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ معانی پر اس کا یقین پختہ ہو جاتا ہے، اور یہ کہ اللہ اس کی مناجات سنتا اور اسے دیکھتا ہے، اور ساری کائنات مل کر بھی اللہ کے فیصلے سے ہٹ کر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لم یلد ولم یولد یعنی وہ ایسا زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آتی، اور مخلوق کے فنا ہونے کے بعد صرف وہی باقی رہے گا، اور وہ پاک ذات اولاد سے بھی مستغنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں، کیونکہ مشرکین اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، اور وہ اس کے باوجود انہیں روزی و عافیت عطا کرتا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے، اور اس کا کوئی ہمسر ہو بھی کیسے سکتا ہے۔ اسی نے سب کو پیدا کیا اور وجود بخشا، اور وہی سب سے بڑا، بلند و بالا، ہر چیز سے بڑا اور عظیم ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری مسجد قباء میں ان کی امامت کرواتا تھا، اور نماز میں فاتحہ کے بعد جب بھی قرات شروع کرتا تو سب سے پہلے سورۃ قل هو اللہ احد پوری پڑھتا، اور پھر کوئی دوسری سورت پڑھتا تھا، اور ہر رکعت میں ایسا ہی کرتا تھا۔ تو اس کے ساتھیوں نے اس سے بات کرتے ہوئے کہا، تم ہمیشہ اسی سورت سے شروع کرتے ہو اور پھر اسے ناکافی جانتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت بھی لازمی پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا، میں یہ سورت کبھی نہیں چھوڑ سکتا، اگر چاہو تو میں تمہاری امامت کروا دوں گا، اگر نہیں تو چھوڑ دوں گا، کیونکہ ان کی نظر میں وہی سب سے افضل امام تھا، اس لیے وہ اس کے علاوہ کسی کی امامت نہیں چاہتے تھے۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو اس خبر سے آگاہ کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے فلاں، اپنے ساتھیوں کا مطالبہ ماننے میں کیا رکاوٹ ہے، اور ہر رکعت میں اس سورت کو لازمی پڑھنے پر تجھے کیا چیز اکساتی ہے؟ اس نے عرض کی، جی میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سورت کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے، اس کی آیات و ذکر حکیم کو میرے اور تمہارے لیے نفع بخش بنائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے، تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، تم بھی اس سے بخش طلب کرو، بے شک وہ غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں۔
اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے آل و اصحاب پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ کہتے سنا، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کیونکہ تو ہی وہ اکیلا و بے نیاز اللہ ہے جس سے نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اس نے اللہ کے اس اسم اعظم کے واسطے سے سوال کیا ہے جس کے ذریعے اگر مانگا جائے تو وہ عطا کرتا ہے اور اگر دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح و شام 3 بار سورۃ قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھ لیا کر، یہ ہر چیز سے تیرے بچاؤ کے لیے کافی ہوگی۔ اے اللہ کے بندو، کل بروز ہفتہ کو 10 محرم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم عاشورہ کے روزے کو شدت سے تلاش کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ اس روزے سے گزشتہ 1 سال کے روزے کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اللہ کے بندو، خبردار رسول خدا پر درود بھیجو، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں تم اس کا پابند کرتے ہو فرماتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ مومنو تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل اولاد اصحاب پر اسی طرح رحمتیں برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل و اصحاب پر رحمت برکتیں نازل فرمائی۔ اے اللہ خلفائے راشدین سے راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما، مسلمانوں کو عزت نازل فرما۔ یا اللہ کفر کافروں مشرکین کو ذلیل و رسوا کر دے۔ اے اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ جنت اور تیری محبت کے اعمال کی توفیق عطا فرما اور جہنم کے قریب جانے والے اعمال سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہ جن کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے سب کو معاف فرما اور شرور سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری آخرت جو ہماری نجات کا باعث ہے اس کی اصلاح فرما، اور دنیا جو ہماری زندگی کی جگہ ہے اس کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہم خیر و بھلائی کی چابیاں کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کافروں کی مدد نہ فرمانا۔ یا اللہ اے اللہ اپنے ذکر اور شکر کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما اور ہمارے دلوں کی بیماریوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے اور ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تقدیم تاخیر کا تو ہی مالک ہے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سے اپنی نعمتوں کو زائل ہونے سے محفوظ فرما، اپنے غصے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں کاہلی کوتاہی اور سستی سے ہم یا اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں۔ یا اللہ موذی ہر قسم کی وبائی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تجھ سے ہم مددگار، یا اللہ تو مددگار ہے، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے احوال کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمارے حکمران کی اصلاح فرما، ان کو توفیق عطا فرما، اپنے رضا کے کاموں کی، ہر بھلائی کی، ہر نیکی کی توفیق عطا فرما، اور تمام اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو کتاب و سنت کے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ بلا شبہ اللہ تم کو عدل کا، انصاف کا حکم دیتا ہے، امانت کے ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی اور برائی کے کاموں سے دور رہنے سے حکم دیتا ہے۔ بلا شبہ جو تم کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے۔
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اکیلا تنہا منفرد ہے،